بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدے کی بات چل رہی تھی اور عقائد میں سب سے بڑا عقیدہ جو سر فہرست ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہونا ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ کروڑوں اور اربوں ایسے گزرے ہیں جو سرے سے خدا کو نہیں مانتے، اور جتنا جتنا عقل کا غلبہ اور مذہب سے دوری ہوتی جا رہی ہے اتنے ہی زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کے منکر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ تعداد عیسائیوں کی تھی اور چرچ کو پورا اس سے نقصان پہنچا، اور یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا یہ تینوں بر اعظم اللہ کے انکار میں سب سے زیادہ بڑھ گئے۔ اور ایک اور بہت بڑا گروہ اور بڑی آبادی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، انہوں نے خدا کا انکار عقیدے کے اعتبار سے نہیں کیا، عمل کے اعتبار سے کیا۔ شاید 90% سے بھی زیادہ مسلمان عملاً خدا کے منکر، ان میں خدا کے ہونے کا عقیدہ ہے، کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن ان کی عملی زندگی پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان اللہ کان مسئولا، جو وعدہ کرتے ہو یقیناً اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو ظلم کرے گا اس کو خدا کے یہاں حساب دینا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے حسد سے، اور یہ سارے مسلمانوں کے رویے آپ دیکھیں تو کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے کہ یہ شخص خدا کو مانتا ہے، یہ اللہ کا قائل ہے۔ کچہریوں میں چلے جائیں، عدالتوں میں چلے جائیں، سیاست میں چلے جائیں، کسی شعبے میں چلے جائیں، مسلمانوں کا رویہ بالکل عملاً جیسے خدا کے یہ منکر ہیں، اور انہیں نہ قبر یاد ہے، نہ مرنا یاد ہے، نہ اللہ کو جواب دینا یاد ہے۔ تو اس لیے عملاً یہ اور عقیدتاً وہ، یہ سب اللہ کے منکر ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ہونے کے بہت دلائل قرآن پاک میں دی ہیں۔ اللہ نے اس کائنات کو جو پیدا کیا ہے، یہ دنیا در حقیقت پیدا ہی اس لیے کی گئی کہ یہ خبر دے کہ کوئی بنانے والا ہے۔ اللہ بار بار جو کہتا ہے کہ اللہ کی آیات ہیں، تو آیت عربی زبان میں کہتے ہیں نشانی، آیت عربی زبان میں کہتے ہیں مکمل کلام کو۔ یہ مفہوم بعد میں پیدا ہوتا ہے، مکمل نشانی۔ جیسے کوئی کہتا ہے کہ فلاں جگہ میرا گھر ہے آنا، وہ کہتا ہے کس جگہ، تو کہتا ہے کہ اس طرح گلی نمبر یہ ہے، مکان نمبر یہ ہے، اور جب اس گلی میں آپ داخل ہوں گے تو سامنے ایک درخت ہے، اس درخت کے بالکل ساتھ والا گھر میرا۔ یہ درخت ایک نشانی ہے اس کے گھر کی۔ اللہ اس کائنات پر غور کرنے کی، فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ ان چیزوں پر غور کرو تو یہ سب چیزیں تمہیں پتہ دیں گی، یہ نشانیاں ہیں میرے ہونے کی۔ آسمانوں کا بنانا، زمین کا بنانا، سمندر میں جہازوں کا چلنا، پھلوں کا پکنا، اور جانوروں سے دودھ، اور یہ چیزیں ایک ایک چیز اللہ نے کہی ہے میری نشانی ہے، تم اس پہ غور کرو گے تو اس کے بعد جو نتیجہ برآمد ہوگا وہ میری ذات ہے، میری ہستی ہے کہ میں ہوں۔ اس لیے دنیا میں ایک گروہ ان منکروں کا ہے، اور دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے
جو عقلاً خدا کے ہونے کو لکھتے ہیں، مانتے ہیں، تحریر کرتے ہیں اور لوگوں کو اس بات کے پر قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کو مانو۔ سورہ ابراہیم علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے کہا فی اللہ شکن، تمہیں اللہ کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں شک ہے، فاطر السماوات والارض، اس نے آسمانوں کو اور زمین کو بغیر کسی سابقہ مثال کے پیدا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان اللہ ولم یکن شیئا، اللہ ہے، اللہ تھا اور اس کائنات میں کوئی چیز نہیں تھی، بس اللہ ہی اللہ تھا۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا تصور بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہم ہر چیز کو زمانے، ٹائم اور اسپیس، جگہ کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ کسی بھی چیز کا اصلا آسمان کا تصور کریں تو آسمان ایک مخلوق ہے، زمین کا تصور کریں تو مخلوق ہے، وہ پائی جاتی ہے۔ اللہ کی ذات ایسے وقت میں بھی تھی جب اس کائنات میں سے کچھ نہیں تھا، پھر اللہ نے چاہا کہ وہ جانا جائے، اللہ نے چاہا کہ وہ اپنی صفات کا اظہار کرے۔ یہ بات آئے گی اللہ تعالیٰ کی صفات میں۔ اللہ کی بہت سی صفات ایسی ہیں جو حقیقتاً حق تعالیٰ شانہ کی صفات ہیں، لیکن اس کے استعمال کو آگے کوئی چیز چاہیے۔ مثلاً اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے تو کوئی گناہ کرے گا تو معافی ہوگی۔ جب مخلوق ہی کوئی نہیں ہے، کوئی گناہ کیا وجود ہی کچھ نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کس چیز کی مغفرت فرمائیں گے؟ اس لیے اللہ نے چاہا کہ اسے جانا جائے تو اس نے اپنی مخلوق کو خلق کیا، پیدا کیا، اور پھر کائنات میں جگہ جگہ نشانیاں دیں، بتایا کہ دیکھو میں ہوں، دیکھو میں نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر فرمایا ہے کہ ان لوگوں کو دیکھو، اور ان کا حال یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں ہے جو ہمیں زندگی دے اور موت دے، وما یہلکنا الا الدہر، زمانے کی گردش میں موت آ جاتی ہے، ٹائم گزرتا ہے، کوئی 60 سال بعد مر گیا، کوئی 80 سال بعد مر گیا، زمانہ ہمیں فنا کرتا ہے اور موت دیتا ہے، باقی خدا کا وجود کچھ نہیں۔ اس لیے مفکرین نے اللہ تعالیٰ کے ہونے پہ دلائل دی ہیں۔ سب سے پہلے کہ اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ کی ذات نہ ہو تو یہ کائنات چل ہی نہیں سکتی۔ پھر انہوں نے دلائل کا، مثلا ایک دلیل انہوں نے یہ دی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي أَنْتُمْ تَشْرَبُونَ، تم کبھی اس پانی پہ غور کرو جو تم پیتے ہو، أَأَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ، ہم اسے بادلوں سے نازل کرتے ہیں، تم اسے بادلوں سے نیچے لے آتے ہو، أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یا ہم نازل کرنے والے، وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ أُجَاجًا، اور اگر ہم چاہیں تو اس سارے پانی کے جتنے ذخیرے ہیں سب میں نمک ملا دیں۔ تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے کی دلیل دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی پیدائش پر غور کرو، أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، جہاں سے تمہاری پیدائش شروع ہوتی ہے اس میں برکت ڈالنا، اسے مرحلہ بہ مرحلہ آگے بڑھانا، یہ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ اور اگر اللہ چاہے تو اس چیز کو ضائع کر دے۔ کون ہے جو خدا کے ساتھ ٹکر لے اور یہ کرے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت دلائل ایسے دیے ہیں۔ یہ پانی کے متعلق جو فرمایا ہے، ذرا آپ اس پہ غور کریں کہ پانی در حقیقت ہے کیا، کہ پانی حقیقت میں اگر زمین پہ پانی کے ذخائر ہوتے اور سمندروں کا پانی، یہ سارے کا سارا اگر میٹھا پانی، میٹھے پانی سے مراد جو پانی پیا جا سکتا ہے، میٹھے پانی سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس میں کوئی چینی یا کوئی مٹھاس گھولی گئی ہے۔ عام طور پہ کھارا پانی اور میٹھا پانی کتابوں میں بھی لکھنے پڑھنے میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کھارا پانی وہ جو اس میں نمک کی
زیادہ مقدار ملی ہوئی ہوتی ہے، پیا نہیں جا سکتا، اور اس کے مقابلے میں میٹھا پانی جب آتا ہے تو یہ عام پانی ہے جو ہم لوگ پیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ سادہ صاف میٹھا پانی سمندر اس کے بنا دیتا تو آپ تجربہ کر کے دیکھیں، ایک آدھ ہفتہ چند دن بھی اگر پانی موسم کے اعتبار سے پڑا رہے تو اس پانی میں خود بو پیدا ہو جاتی، سڑانٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ آدمی کبھی پانی چکھتا ہے اور کہتا ہے یہ تو پرانا پانی معلوم ہوتا ہے، اس سے بو آ رہی ہے۔ تو اگر یہ سارے سمندر میٹھے پانی کے ہوتے تو اس کائنات میں، اس زمین پر زندگی کا وجود ہی ممکن نہ ہوتا، سب چیزیں گل سڑ جاتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ زمین میں کوئی آدمی جی نہیں سکتا، کوئی جانور نہ جی سکتا، اتنی بو پیدا ہو جاتی۔ نتیجہ یہ کہ سمندروں میں نمکین پانی رکھا گیا، کیونکہ نمک بیسٹ پریزرور ہے، وہ چیزوں کو اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ اب جب اتنا زیادہ نمکین پانی زمین پہ ہوا تو اس سے حیات پہ، زندگی پہ فرق نہیں پڑا، لیکن پینے کے قابل نہیں تھا۔ پھر سورج آیا اور سورج نے اس پانی پر جب اپنی کرنیں اور روشنی ڈالی تو یہاں سے ایویپوریشن ہوئی، بخارات اوپر کو اٹھے اور اوپر جا کر وہ بادل بنے، اور جو وزنی چیز تھی نمک وہ نیچے رہ گیا، اور جو ہلکی چیز تھی پانی وہ بخارات بن کے اوپر چلا گیا، اور اوپر جا کے بادل، اور بادلوں سے پھر وہ پانی برسا ہے، اور پھر وہ میٹھا اور صاف پانی ہے جو پینے کے کام آتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ دنیا میں جو ممالک صحیح معنی میں ترقی کر رہے ہیں ان لوگوں نے اس بارش کے پانی کو سٹور کرنا اپنا اولین فریضہ سمجھا۔ ہوتا کیسے ہے؟ کوئی صوفہ اور آگے رکھتے ہیں۔ ہوتا کیسے ہے؟ آپ مثلاً انگلینڈ میں دیکھیں، پورا ایک سسٹم پورے شہر میں بچھا ہوا ہے، کوئی اس پر نالے کو نہیں چھیڑتا۔ چھت ہے، بارش برستی ہے، چھت کے ساتھ گورنمنٹ نے اپنا ایک خاص پائپ لگا رکھا ہے۔ کوئی مکان، چاہے گورنمنٹ بنائے چاہے کوئی پرائیویٹ بنائے، وہاں سے ایک پائپ چھت کے ساتھ انہوں نے لگایا ہوا ہے۔ بارش کا سارا پانی اس پائپ کے ذریعے نیچے آئے گا، نیچے اور پائپ بچھے ہوئے ہیں۔ یہ سارا پانی ہوتے ہوتے شہر کے قریب ترین جو کھڈا ہے، سب سے بڑا کھڈا، کئی میل پر مشتمل، وہاں پانی جمع ہوتا رہتا۔ وہاں مشینیں لگی ہوئی ہیں، اور مشینیں اس بارش کے پانی کو صاف کر کے پورے شہر میں پانی سپلائی کر رہی ہیں۔ گورنمنٹ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، بس مشینوں کے ذریعے وہ پانی سارا صاف سپلائی ہو رہا ہے۔ اور جرمنی والوں نے تو اس سے بھی زیادہ کمال کی بات کی ہے کہ وہ ہفتے میں 2 مرتبہ سارے شہر میں پھرتے ہیں میونسپلٹی، اور ہر ایک جگہ کالا بیگ ایک لٹکا جاتے ہیں۔ صبح اٹھو دروازہ کھولو تو کالے بیگ لٹک رہے ہیں، دو راتیں ایسی آتی ہیں، اور جتنا کوڑ کباڑ ہے اس میں پھینک دیا، اور وہ جا کر پھر شیشہ الگ کر دیتے ہیں، فیکٹری میں بھیج دیتے ہیں، لوہا الگ کر کے فیکٹری میں بھیج دیتے ہیں۔ جو جلانے کے قابل چیزیں رہتی ہیں گورنمنٹ اسے جلاتی ہے، اور پھر گرم پانی گورنمنٹ لوگوں کے گھروں میں مہیا کر دیتی ہے۔ ایسی آسان زندگی کی ہوئی ہے کہ کوئی گرمی کی ضرورت نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں، اور ہمارے ہاں لوگ سوچتے نہیں ہیں، حالانکہ اب بھی بڑے معمولی خرچے کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے کہ شہر کی سب سے بلند جگہ پر پانی کے ذخائر کو جمع کیا جائے اور پھر اس کی سپلائی کی جائے۔ یہ ہر گھر میں جو مشینیں چلتی ہیں نا روزانہ صبح کو، یہ خرچہ آسانی سے بچایا جا سکتا ہے، مگر ہمارے پلاننگ ڈویژن کس دن کام کرے۔ تو سورج پیدا کیا گیا، اس نے بخارات اٹھائے، بادل کو پیدا کیا گیا، بادل نے پانی کو برسایا۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ یہ سب کام اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، دوسرا کہتا ہے خود بخود ہو گئے۔ بھلا بتاؤ، اتنی بڑی پلاننگ
کہ اس زمین کو پیدا کرنا، پھر زندگی کے اسباب مہیا کرنا، پھر انہیں پانی دینا ہے، پانی میٹھا ہوگا تو زمین پہ زندگی نہیں رہ سکتی، لہٰذا اس کو نمکین بناؤ، نمکین میں نیچے بھاری چیز رہ جائے نمک اور اوپر اٹھ جائے پانی، اور پھر پانی اس پروسیس کے ذریعے تبدیل ہو کر پھر لوگوں کے پینے کی قابل آئے۔ یہ ساری چیزیں خود بخود ہو گئی۔ اس لیے یہ ایک مثال ہے، ایسی سینکڑوں مثالیں لکھی ہیں کتابوں میں کہ اللہ کے ہونے کی دلیل کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کیسے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے ہونے کی دلیل، انہوں نے کہا وجدان۔ ایک لفظ بولا اور کمال کی بات۔ وجدان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا وجود خود اندر سے زندگی میں کبھی گواہی دے کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے۔ اصل بات یہ ہے، بڑے سے بڑا منکر اور کافر بھی نا اندر جب تکلیف، غم، دکھ کبھی پہنچتا ہے نا شدید، تو خدا کا چاہے نام بھی نہ سناؤ تو بھی بیٹھ جاتا ہے کہ کوئی ذات تو ہے، کوئی تو اس مشکل کو حل کر سکتی ہے، موت کی خبر ہے اور ہزار چیزیں غم اور دکھ انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ کافر سے کافر بھی ایک مرتبہ ہل جاتا ہے اندر سے، اس لیے حق تعالی شانہ کا انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ اندر کا وجدان آدمی کو کہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ذات ہے۔ ہم نے تو چونکہ تعلیم مذہب کی حاصل کی ہوئی ہے، اس لیے ہم لوگ تو کہتے ہی کہتے ہیں، بڑے بڑے کافر بھی کہتے ہیں، یہ پرچارک سارے کمیونزم کے، سٹالن اور لینن اور 1917 کا انقلاب اور 1966 میں خلا میں ہو آئے اور پریس کانفرنس اور مذاق اڑایا کہ ہم تو اوپر تک بھی ہو گئے، ہمیں کہیں خدا نہیں ملا۔ اور حقیقت میں حال یہ ہے کہ سٹالن کی بیٹی نے اپنے باپ پہ لکھا، اور اس نے لکھا، لینن کی بیٹی نے، اس نے لکھا کہ آخری وقت جب آیا والد پہ تو جان نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے کہا عیسائیوں سے کہو اپنے گرجوں میں اور مسلمانوں سے کہو اپنی مسجدوں میں اللہ سے دعا کریں کہ اس عذاب سے میری جان چھوٹے، میں سخت تکلیف۔ بس ختم ہو گئے۔ اتنی طاقت تھی، اتنا ہی انکار تھا۔ اس لیے بڑے سے بڑا کافر ایک مرتبہ ہل جاتا ہے، اور وہ اس کے لیے موت، یہ چیزیں اس کے لیے بھی ایسے ہی ہو جاتی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچانک موت مومن کے لیے رحمت ہے اور کافر کے لیے عذاب ہے۔ آپ نے فرمایا مومن آدمی اچانک بیٹھے بیٹھے چل پڑتا ہے، فرمایا یہ خدا کی رحمت ہے کہ اسے نزع کی تکلیف سے بچا لیا، اور کافر کے لیے عذاب ہے کہ اسے توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ کئی لوگ آپ روزمرہ کی بھی زندگی میں دیکھتے ہیں، موت سے پہلے ان کے اعمال بدل جاتے ہیں، خدا خوفی آ جاتی ہے، نیکی آ جاتی ہے، سال پہلے، 2 سال پہلے، چند مہینے پہلے کوئی نہ کوئی حالت تبدیل ہو جاتی ہے، پھر اچانک چل پڑتا ہے۔ تو ساری جو تبدیلی آئی تھی وہ اسی دن کے لیے تھی کہ اللہ کو اس بندے اپنے سے زیادہ مہربانی اور عنایات کا تعلق ہو گیا، اور اللہ نے کہا میرے بندے کو لے آؤ بغیر اسے کوئی تکلیف دیے، بغیر زحمت کے، تو اچانک چل پڑتا ہے۔ بس ایسے ہوتا ہے۔ یہ خدا کی رحمت ہے مومن کے لیے اور کافر کے لیے عذاب۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد بہت بڑا مسئلہ، جو بھی خدا کو مانتے ہیں ان سب کے لیے خدا کی صفات کا مسئلہ ہے۔ اور فقہ کو 2 طرح پہ تقسیم کرتے ہیں۔ فقہ نام ہے دین کی گہری سمجھ کا، وہ کہتے ہیں اصل فقہ عقیدہ ہے، اور اسے وہ نام دیتے ہیں فقہ اکبر کا۔ فقہ اکبر اور فقہ اصغر، چھوٹی فقہ اور بڑی فقہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بڑی فقہ جو ہے وہ اصل میں عقیدہ ہے، چھوٹی فقہ پھر بعد کی بات ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے مسائل ہیں، چھوٹی فقہ ہے۔ اور حقیقت میں جو فقہ ہے فقہ اکبر، وہ بڑی فقہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہتے ہیں امت میں بہت حضرات اس بات کے قائل ہیں
کہ فقہ اکبر جو ہے یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور تو اور اپنے فتاویٰ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تک نے اس کی نسبت اسی طرف کی ہے۔ فقہ اکبر اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تو بھی، اور جس نے لکھی ہے امام صاحب کے علاوہ بھی فرض کر لو کسی اور نے لکھی ہے اور حضرت کی طرف منسوب ہو گئی ہے، تو بھی وہ ایسی زبردست چیز ہے، ایسی کمال کی چیز ہے کہ اللہ اس کے مصنف کی قبر کو روشن کرے، ٹھنڈا رکھے اس کی قبر کو خدا، اتنا صاف عقیدہ باندھ کے رکھ دیا کہ یہ ہے اور یہ نہیں ہے۔ عقیدے میں رائے نہیں چلتی دو، یہ بھی ہو سکتا ہے، نہیں، یہ فقہ میں ہوتی ہے۔ فقہ اصغر میں نماز ہو گئی، ہو سکتا ہے ہوئی، ہو سکتا ہے نہیں۔ کل رات فرض نماز میں عشاء میں دوسری رکعت کے بعد ہمیں خیال نہیں رہا کھڑا ہونا یا بیٹھیں، پھر اچانک ذہن میں آ گیا کہ ہاں یہ صورت پڑی تھی، بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے، اور پورے بھی کھڑے نہیں ہوئے تھے تو لقمہ بھی دو حضرات نے دیا۔ اب ہم نے سجدہ صاحب ظاہر ہے کہ نہیں کرنا تھا کہ ہم اپنے اس سے پہنچ چکے تھے کہ یہ دوسری رکعت کے بعد بیٹھ رہے ہیں، لقمہ لے لیتے یا کھڑے ہو جاتے تو پھر تو سجدہ صاحب کرتے۔ اب یہ ایک مسئلہ ہے نا، یہ مسئلہ چھوٹی فقہ کا ہے، وہ کہتے ہیں یہ مسائل تمہاری فقہ اصغر کے ہیں۔ اب ایک آدمی کہتا ہے کہ چونکہ تم نے لقمہ لے لیا تھا لہٰذا نماز دوبارہ پڑھو عشاء کی، سجدہ صاحب نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں یار مجھے یاد آ گیا تھا فوراً، میں نے لقمہ نہیں لیا۔ اس کو تردد ہو جاتا ہے، پتہ نہیں نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی، وہ کہتا ہے میں اپنی نماز الگ بھی پڑھ لیتا ہوں، 4 فرض پڑھو نہ پڑھو، یہ دونوں طرف گنجائش کی چیزیں ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے یہ چیز پاک ہے، دوسرا کہتا ہے ناپاک ہے، تیسرا کہتا ہے چھوڑو یار پاکی ناپاکی کی بحث میں کیا پڑھنا ہے، اور کچھ کر لیتے ہیں اور کوئی بات نہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ان سب چیزوں کا تعلق فقہ اصغر سے ہے۔ فقہا نے لکھا ہے کہ آدمی کو شبہ پڑ جائے کہ یہ چادر ناپاک ہے اور کوئی بظاہر اس پہ نشان کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، تو کہتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ اس چادر کا کوئی بھی کونا دھو لے تو چادر پاک ہو جائے گی۔ اب یہاں پر یہ جو ہر بات میں مطالبہ ہوتا ہے نا کہ حدیث دکھاؤ اور حدیث میں کہاں، ان سے کوئی پوچھے کہ اگر یہ شبہ ہو جائے کہ یہ چادر ناپاک ہے اب کیا کرنا ہے، کوئی حدیث دکھاؤ۔ فقہا کہتے ہیں چادر کا ایک کونا دھو لے بس پاک ہو گیا۔ پھر فقہا ہی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کتاب و سنت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک انسان کی نفسیاتی کیفیت ہے، اس نفسیاتی الجھن سے اسے نکالنے کے لیے یہ ترکیب گھڑی گئی ہے۔ کہتے ہیں اس کا کیا تعلق ہے کتاب و سنت سے، یا پاک ہوگی یا ناپاک ہوگی، تیسری تو کوئی صورت ہے نہیں، تو جب تمہیں کوئی ناپاکی نہیں نظر آ رہی تو پاک ہے، تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود طبیعت میں خلجان رہے کہ پتہ نہیں یہ کپڑا پاک ہے یا ناپاک، وہ کہتے ہیں پھر اس طرح کرو کوئی کونا پکڑ کے دھو لو پاک ہو جائے گی۔ اب یہ مسئلہ خالص انسان کی نفسیات سے تعلق رکھتا ہے، شرع سے اس کا کوئی تعلق۔ یہ سارے مسائل ایسے ہیں جو انسان کو تردد میں ڈالتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہے، پتہ نہیں۔ عقیدہ ایسا نہیں ہوتا، عقیدہ بالکل اللہ ہے یا نہیں ہے، ممکن ہے ہو، ممکن ہے نہ ہو، ولیعذ باللہ یہ کوئی عقیدہ نہیں۔ عقیدہ صاف ہے یا نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول ہیں یا نہیں ہیں، صاف عقیدہ۔ قرآن خدا کی کتاب ہے یا نہیں ہے، یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے خدا کی نہ کتاب ہو، تو اس دیوانے کی بات کون سنے گا؟ عقیدے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، عقیدہ بالکل صاف ہوتا ہے۔ اس لیے ذات باری تعالیٰ کا جتنے بھی اقرار کرتے ہیں، اللہ کی صفات سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو
کیا کیا جائے؟ اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے ساتھ مانے، اللہ کی ذات سے جدا مانے۔ یہودیوں نے صاف انکار کر دیا اور ان کا اللہ کی کوئی صفت نہیں ہے۔ ان کا تم کہتے ہو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، رزاق ہے، کوئی صفت ہم نہیں مانتے، ہم صرف مانتے ہیں کہ اللہ ہے۔ اور جتنے خدا کی صفات کو مانتے ہیں یہ مشرک۔ یہودیوں نے یہ کہا۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے، ہجرت کے بعد قرآن نے بار بار اللہ کی صفات کا ذکر کیا۔ آپ آیات کو دیکھتے ہیں، کسی آیت کے آخر پہ آتا ہے علیم حکیم، کہیں آتا ہے رحیم ودود، کہیں کچھ اللہ کے ناموں پہ جو آیتیں ختم ہوتی ہیں۔ یہ اس کی ایک غرض و غایت اور مقصد یہ بھی تھا کہ یہودی اس قرآن کو سنیں اور اللہ کی صفات پر ایمان لائیں۔ ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی صفات یہ کہا جائے کہ اس کی ذات کا حصہ ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ سارے صوفیہ اسی کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے اور صفات بھی اسی میں ہیں۔ اس کی بغیر تشبیہ کے، صرف آسانی سے سمجھنے کے لیے، مثلاً ایک بچہ ہے، اس کا نام کامران ہے۔ اب وہ بچہ ہے، کامران ماں باپ نے نام رکھ دیا، بس ٹھیک ہے۔ بڑا ہوتا ہے، قرآن پاک یاد کر لیتا ہے، تو اب کہتے ہیں یہ حافظ کامران ہے۔ اب حافظ ہونے کا وصف اور اس کی صفت اس میں آئی اور پھر اس کو حافظ کے ساتھ منسوب کیا گیا۔ اب یہ صفت اس کی اس کے ذات کے ساتھ منسلک ہے، اس کے ساتھ پیوست ہے، اس میں کھلی ہوئی ہے۔ اب حافظ صاحب ہو گئے، پھر اور پڑھ لیا تو عالم دین ہو گئے، پھر اور پڑھ لیا تو مفتی وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری چیزیں اضافی صفات ہیں، اصل ذات وہی کامران ہے جو پیدا ہوا۔ اللہ تعالی شروع سے اپنی صفات کے ساتھ ہے۔ خدا کے لیے کوئی شروع ہونے کے معنی نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ ہمیشہ اور یہ شروع اور آخر، یہ تو چیزیں اس وقت ہوئی ہیں جب اللہ نے زمانے کو پیدا کیا۔ جب زمانہ نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا، تو پھر کیا تھا؟ اللہ ہی تھا بس۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور، یہ ہے موضوع سے ذرا سا ہٹ کے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے جب انسان سے پہلے زمانے کو جب پیدا فرمایا تو ٹائم کو شروع کیا اور ٹائم سے فرمایا یہ ٹائم، زمانہ سمجھ لو بہت بڑا اژدہا ہے، سانپ ہے، کوئی ایسی چیز سے منہ کھولا ہوا ہے، اور اس کو کہا کہ تم جو چیز ملے ہڑپ کر جاؤ، کھا جاؤ، اسے چلا دیا۔ چنانچہ زمانے نے نگلنا شروع کیا، جو چیز اس سے مل گئی، کبھی 60 سال کے آدمی کو نگل لیا، کبھی 80 سال کے بوڑھے کو نگل لیا، درختوں کو نگل لیا، پہاڑ کی عمر 1 کروڑ سال ہو گئی پھر اس کو بھی نگل لیا۔ یہ زمانہ مسلسل فنا کی طرف ہے کہ جو چیز میرے سامنے آ جائے گی میں فنا کروں۔ سالگرہ منائی، 1 سال اور کم ہو گیا، اس کی زندگی کا 1 سال زمانہ ہڑپ کر گیا۔ یہی ہو رہا ہے نا، درخت تھا کاٹ دیا، فرنیچر بن گیا، فرنیچر تباہ ہو گیا، راکھ بن گئی۔ زمانہ ایک طرف سے خدا نے لگا دیا کہ جو چیز آئے وہ فنا ہے، اور انسان کو جب پیدا کیا تو اسے لگا دیا کہ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی، باقی رہنے کی کوشش کرنا، کہیں مر نہ جانا۔ آدمی اگر یہ کہے کہ موت بس جب پورا ہوگا وقت چلے جائیں گے، تو پھر یہ کھانا پینا یہ سب چیزیں کیوں ہیں یار؟ مرنا تو اسی دن ہے جس دن مرنا ہے، تو کھانا کیوں کھاتے ہو؟ جلدی تھوڑے ہی مر جاؤ گے، مرو گے تو اسی دن جس دن خدا نے لکھا ہے۔ آدمی کو لگا دیا کہ اپنے بقا کے اسباب اور سامان پیدا کرے، زمانے کو لگا دیا کہ تو فنا کرتا چلا جا۔ فنا آتی ہے، اور یہ زمانہ جو ہے، یہ زمانہ فنا کا
قاصد ہے، بتانے والا ہے، اور انسان کو لگا دیا کہ انسان بقا کی طرف چلے، یہ مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوا۔ انسان کبھی بھی زمانے پر غالب آ جائے اتنا کہ زمانے کی گرفت سے نکل کے، موت سے بچ کے 1 کروڑ سال اس کی عمر ہو جائے، نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہوا۔ کوئی چیز اپنے آپ کو بچا نہیں سکی۔ اس زمانے کے اثر سے نکلنے کے لیے کہ مجھے حقیقی موت نہ آئے، جسم مر جائے مگر حقیقت میں جو موت ہے وہ نہ آئے، اس کا حل 2 چیزوں میں ہے۔ جو آدمی اس وقت میں وہ دعا پڑھتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی وقت کے لیے پڑھی ہے، مثلا صبح اٹھو تو یہ پڑھو، شام رہو تو یہ پڑھو، کھانا کھاؤ تو یہ پڑھو، روزہ افطار کر لو تو یہ پڑھو۔ کہ بہت سے لوگ اللہم انی لک صمت وغیرہ دعا جو مانگتے ہیں، یہ کھانے سے، روزہ افطار کرنے سے پہلے مانگتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب روزہ افطار کر لے، مثلا 1 گھونٹ پانی کا پی لیا، 1 کھجور کھا لی، تو اس کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں مانگتے تھے، پہلے نہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں نا، روزے کے افطار کے لیے لوگ پانی کا گھونٹ یا کھجور اٹھائی اور ساتھ ہی پڑھا اللہم انی لک صمت وغیرہ وغیرہ، یہ نہیں ہے صحیح طریقہ۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے افطار کرے اور پھر اس کے بعد اللہ سے کہے کہ اللہ میں نے روزے کو افطار کر لیا ہے، اے اللہ اس کا اجر دے، اور وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اگر اللہ نے چاہا تو میرا اجر پکا ہو گیا خدا کے ہاں۔ یہ سب افطار کے فوراً بعد کی دعا ہے۔ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین کردہ دعاؤں کو وقت پہ پڑھتا رہتا ہے نا، وہ زمانے کی فنا سے محفوظ رہتا ہے۔ اس سے بھی گہری بات، لیکن وہ بہت ہی مشکل ہے سمجھنا، اس کا چھوڑو اس کو۔ ایک چیز یہ ہے، اور دوسری چیز جو زمانے کی فنا کو توڑ دیتی ہے، وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کا ذکر۔ یہ زمانے پہ غالب آ جاتا ہے۔ جسمانی طور پہ وہ مرتا ہی ہے، مرنا ہی ہے، لیکن اللہ اس کا نام صدیوں تک باقی رکھتا ہے۔ کون جانتا ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کس کی حکومت تھی؟ بادشاہ کا نام کس کو پتہ ہے؟ تغلق تھے سارے۔ کون سا تغلق تھا؟ محمد تغلق تھا، فیروز شاہ تغلق تھا، کون سا؟ کچھ پتہ نہیں یار۔ لیکن حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آج بھی زندہ ہیں، کل بھی وہ زندہ ہے۔ اللہ کا نام اخلاص کے ساتھ جو لوگ لیتے رہتے ہیں نا، اور خدا کو یاد کرتے رہتے ہیں، خدا ان کے پاک ناموں کو بچا لیتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ یہ جو لوگ بقا چاہتے ہیں نا، اور کوئی ایسی بات حرج کی بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اللہ قیامت تک میرا نام لوگوں کی زبان پر باقی رکھ۔ دعا مانگی نا انہوں نے، اور اس کا اثر یہ ہے کہ جب تک یہ نماز پڑھی جاتی ہے، جب تک درود شریف پڑھا جاتا رہے گا، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ابراہیم اور آل ابراہیم کو ہر نماز میں علیہ الصلوۃ والسلام یاد کرتے ہیں، کہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ انہوں نے کہا وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور اللہ آخری زمانے تک میرا نام لوگوں کی زبان پہ رہنے دے۔ اللہ نے بتا دیا۔ تو اس لیے بقا کی جنہیں تمنا ہوتی ہے نا، اصل بات یہی ہے۔ اس دن ہم ذکر کر رہے تھے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں، ہمارے شیخ جب تقسیم ہو گئی تو پاکستان کے لوگ گئے کہ حضرت آپ آتے تھے تقسیم سے پہلے پاکستان میں، لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا تھا، اور تقسیم ہو گئی لیکن آپ آئیں، ویزا ہم کر دیں۔ تو بڑی زوروں کی بحث چلی، ہندوستانی کے یہاں آ رہے ہیں، پاکستانی کے وہاں تشریف لائیں۔ تو فالج ہو گیا تھا، معذوری تھی۔ تو ایک دن یہ سب لوگ آپس میں بحث مباحثہ کر رہے تھے، تو آخر پہ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں سرگودا کا رہنے والا، اول تو کوئی پڑھا نہیں،
اور جو پڑھا تھا وہ بھی بھول بھلا گیا سب، اور تم لوگ میرے لیے لڑتے پھرتے ہو کہ ادھر جاؤ، اس ملک میں رہو، اس ملک میں رہو۔ میں نے کیا ایسا کیا؟ انہوں نے کہا تم چند دن اللہ کا نام اخلاص سے لو، تم خود میرے ہی جیسے بن جاؤ گے، لوگ تمہارے لیے میری طرح لڑا کریں گے کہ ادھر رہو یا ادھر رہو، کس چکر میں پڑے ہوئے، مجھے چھوڑو، اللہ کا نام اخلاص سے۔ یہ ہے بات۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کا نام لیا، دیکھو کتنے لوگوں کو ان سے ہدایت ملی اور کتنے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آئی۔ جو بھی اللہ کا نام اخلاص کے ساتھ لیتا رہتا ہے نا، چاہے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ جا کر بیٹھ جائے، کوئی آدمی اسے نہ ملے زندگی میں، اللہ اس کے نام کو باقی رکھتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی چھوٹی سی ایک مسجد تھی، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود ہی اذان دیتے تھے، خود ہی نماز پڑھاتے تھے، اتنی چھوٹی سی مسجد تھی۔ اور ان کے مخالفین نے ان کے منہ پہ یہ بات کہی کہ دو چیزیں ہمارے اس شہر کے ساتھ، یہ جو دریا بہہ رہا ہے نا، اس سے پار نہیں جاتی، اس کے پل سے پار نہیں جاتی، ایک تمہاری فقہ اور ایک حفظ کی قرات، تم دونوں ایسے ہو۔ امام حفظ رحمۃ اللہ بہت بڑے قاری تھے، لیکن کوئی اتنا ملنا جلنا کچھ نہیں، اپنا اللہ کو یاد کیا انہوں نے۔ یہ فقرہ کتابوں میں لکھا ہے، اور اب دیکھو اس ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو کہتے تھے کہ تمہاری فقہ، اور اس امام حفظ رحمۃ اللہ کہتے تھے تمہاری قرات پوری دنیا میں رائج ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی فقہ اب بھی امت کے 40% سے زیادہ لوگ حنفی ہیں، اور حفظ رحمۃ اللہ علیہ کی قرات حرمین شریفین میں بھی ہے، ہم سب پڑھتے ہیں، حنفی سارے سب پڑھتے ہیں۔ یہ کہیں کہ 80% سے زیادہ حفظ کی قرات پڑھی جاتی ہے تو کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ ورش رحمۃ اللہ علیہ کی قرات ہے، قالون رحمۃ اللہ علیہ کی قرات ہے، سوڈان میں قالون رحمۃ اللہ کی قرات پڑھتے ہیں، ورش کی قرات اسپین وغیرہ فرانس میں اب بھی ہم نے دیکھا وہ پڑھتے ہیں۔ لیکن وہ جو اللہ کا نام اخلاص سے لیتے رہے نا، خدا نے ان کو پھیلا دیا اور خدا نے اس کو قبول فرمایا۔ تو زمانہ اور دوسری حقیقت ان چیزوں کی، کچھ چیزیں آ جاتی ہیں عالم خلق میں اور کچھ آتی ہیں عالم امر میں۔ امر تدریجن نہیں ہوتا ایک دم سے، خلق تدریجن ہوتا ہے، تخلیق ہے نا۔ بچے کی پیدائش کے مراحل پہ آپ غور کریں، ایک درخت پہ آپ غور کریں، بیج تھا، کونپل پھوٹی، پودا بنا، لکڑی آئی، آخر یہ ساری مدارج ہیں۔ عالم امر جو اللہ کا ہے نا، وہ ایک دم سے ہو جاتا ہے، اس لیے عالم امر میں کبھی دخل نہیں دینا چاہیے، بس وہ خدا کا فضل ہے کسی کو سمجھا دے۔ اسی لیے سورہ اعراف کی ایک آیت یہ ہے قرآن، یہ کون اپنے پاس سے لکھ سکتا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں کہ انہوں نے خدا کی کتاب کو لکھا، ایسے ہی جھوٹ بکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جانتے تھے ان چیزوں کو؟ اللہ نے نازل فرمایا، اللہ نے فرمایا الا لہ الخلق والامر، اور لوگوں خلق کی دنیا کریشن اور امر کی دنیا، یہ دونوں ایک الگ الگ ہیں اور دونوں کا پروردگار مالک، اسی کے لیے خلق بھی اور اسی کے لیے امر بھی۔ امر کیا چیز ہے؟ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، کہ یہ روح اللہ کا امر ہے۔ امر ایک دم سے ہو جاتا ہے، روح ایک دم سے آ جاتی ہے۔ زمانہ عالم امر کی چیز ہے، انسان عقل سے نہیں سمجھ سکتا روح کیسے آتی ہے۔ اتنی میڈیکل نے ترقی کی ہے کہ ایک ایک رگ و ریشہ الگ کر دیا انسانوں کا۔ ان سے پوچھو روح کے متعلق، کہتے ہیں کچھ پتہ نہیں، کہاں سے آتی ہے، کہاں جاتی ہے، اس روح کا ٹھکانہ کیا ہے۔ نبوت اگر نہ ہو نا تو روح کے متعلق ایک لفظ کوئی نہ بتا سکے کہ یہ روح ہے کیا چیز۔ یہ اللہ کا عالم امر ہے، اور اللہ نے عالم امر کے متعلق یہ طے فرما دیا ہے کہ اپنے خاص بندوں کو اس کی اطلاع دے
ورنہ عالم خلق بس یہ ہے جو ہم دیکھتے ہیں، اور عالم امر وہ بالکل ایک الگ چیز۔ زمانہ عالم امر ہے، روح عالم امر میں سے ہے، تو عالم امر اس عقل میں نہیں آتا اور آ بھی نہیں سکتا۔ رسول سے کسی نے پوچھا تھا کہ زمانہ کیا ہے، اس نے کہا کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے، بتا دوں گا۔ کہتے ہیں لکھا ہے کہ پھر موت سے پہلے بھی اس نے اقرار کیا اور اس نے کہا زمانے کو نہیں سمجھ سکا یہ ٹائم چیز کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی صفات یہ یہودی تو مانتے نہیں تھے، اللہ نے بار بار ان صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کے ساتھ ہیں، یہ ہمارے سارے صوفیہ اسی کے قائل۔ اس سے اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے تو اہل سنہ میں سے ہی ہے۔ اہل تشیع بھی اسی بات کے قائل، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات صفات سب ایک ہی ہے۔ ہمارے حضرات نے اللہ کی صفات میں 3 قسمیں بیان کی ہیں، بس ان 3 قسموں پر ایمان رہنا چاہیے۔ یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے، یہ عقیدے میں آدمی کا یہ مسئلہ جاننا کہ میں اللہ کی ذات اور صفات کا اقرار کرتا ہوں، یہ ایک فکرہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ ساری زندگی بیت اللہ میں ایسی نمازیں پڑھتا رہے کہ اللہ کے علاوہ غیر کا خیال نہ آئے، اور 100 سال اس کی عمر ہو جائے تو 100 سال کی نمازوں میں اتنا وزن نہیں جتنا اس ایک جملے میں ہے کہ میں اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے ساتھ مانتا ہوں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، میں اللہ پہ ایمان لایا جیسے اس کے نام۔ آمنت باللہ وصفاتہ، بذاتہ وصفاتہ، میں اللہ پہ ایمان لایا اس کی ذات پاک کے ساتھ اور صفات کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم جی، اللہ کا شکر، کر دیجئے انہیں کلیئر کر، ٹھیک ہے، مہربانی۔ السلام علیکم۔ تو اللہ کی ذات اور صفات کو ماننا کہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی مانتا ہوں اور اس کی صفات کو بھی۔ صفات کی 3 قسمیں ہیں۔ یہ فقہ اکبر جس کی ہم اتنی تعریف کر رہے ہیں نا، حق یہ تھا کہ ہر مسلمان کو اسے پڑھنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسے استادوں سے پڑھا جاتا ہے، عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، اساتذہ سے پڑھنا چاہیے۔ ہم نے اس کا بڑا حصہ پڑھایا ہے عقائد کی بحث میں، وہ کوئی 103-4 بیانات اس پہ ہوئے اللہ تعالیٰ کی صفات پہ، اس کی تاریخ پہ، تو وہ اس میں ہے یہ ساری بحث۔ ہمارا نصاب تعلیمی کوئی نہیں، اب تو مدرسوں میں یہ کتاب نہیں پڑھاتے، تو یونیورسٹی کالج کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ سعودیوں نے دیکھو اپنا نظام تعلیم باندھا نا، سعودی مر جائے شرک نہیں کرتا، قبر پہ سجدہ نہیں کرتا، قبر جاتے ہی نہیں، ان کا معاملہ ہی بالکل الگ ہے۔ پی ایچ ڈی سے لے کے پہلی جماعت کے بچے تک نیچے تک کوئی کلاس نہیں ہے جہاں عقیدے کی بحث نہ، اپنے بچوں کو عقیدہ پڑھاتے ہیں۔ بائن الخلقی قائن عن عرشہ، عرش پر قائم ہے اور اپنی مخلوق سے اللہ جدا ہے اور اللہ ایک ہے اور اس کا اکیلا ہونا ایسا ہے۔ یہ پوری نظمیں ہیں جو ان کے بچے یاد کرتے ہیں۔ آپ کسی اسکول میں چلے جائیں، کسی بچے سے عربوں سے ہم نے پوچھا، وہ فوراً شروع ہو جاتا ہے کہ میرا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، میرا عقیدہ یہ ہے، اس لیے کہ انہوں نے یہ نہایت اچھی بات کی۔ اس عقیدے کی اختلاف بحث اپنی جگہ پہ، لیکن کچھ تو سکھایا نا کہ مسلمان ہو تو مرو بھی تو مسلمان۔ ہمارے ہاں پہلی جماعت سے لے کے ڈاکٹریٹ تک، پی ایچ ڈی تک، اور ڈاکٹر میڈیکل کے کیا اور دوسرے کیا اور انجینئر کیا اور یونیورسٹی کیا، کوئی ایک کلاس ایسی نہیں جہاں عقیدے کی بحث ہو کہ تم مسلمان ہو، تمہارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اور اب تو نئی کتابیں جو چھپ رہی ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے جملے بھی نکال رہے ہیں، تو عقیدہ کہاں جائے گا؟ مرنا کس بات پہ؟ میڈیکل کالج ہمارے ادھر ساتھ ہی ہے، کئی بچے، ان سے پوچھو کربلا کچھ پتہ نہیں جی کیا ہوا، خلفائے راشدین نہیں پتہ، اور ڈاکٹر وہ ٹاپ کا ہے، امریکہ اور
آسٹریلیا کہتے ہیں بسم اللہ بچے آؤ تو ہمارے یہاں آ کے پڑھو، اور عقیدے کے اعتبار سے صفر ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کوئی گناہ کر رہا ہے، اچھی زندگی، شرافت کی زندگی، فرما بردار ماں باپ کا، سب چیزیں، لیکن عقیدہ صفر ہے، اسے پتہ ہی نہیں عقیدہ، کسی کو اسے پڑھایا ہی نہیں گیا، اسے کسی ایسی مجلس میں بھیجا ہی نہیں گیا جہاں پہ عقیدہ۔ اسی اللہ کی صفات کو ماننا، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن کریم کی یہ وہ آیت ہے کہ ہمارا تو بس چلے تو بیت اللہ کی دیواروں پہ پردے میں لکھوا دیں، یہ مسجد سے جہاں سے آپ داخل ہوتے ہیں نا، جو آیت ایک لکھی ہوئی ایسے ہی نہیں لکھوا دی، بہت سوچ سمجھ کے لکھوائی ہے۔ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اور لوگوں اللہ جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تمام خدا کی صفات کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ کیا ہے؟ آپ اشیاء کو تقسیم کرتے ہیں نا، کچھ چیزیں ٹھوس ہوتی ہیں، کچھ مائع ہوتی ہیں، کچھ گیس ہوتی ہیں، اب چوتھی چیز توانائی آ گئی ہے، انرجی۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کی ذات بس ویسے ہی ہے جیسے ہے۔ اللہ کی صفات اس کو تین طریقے پہ تقسیم کرتے ہیں ہمارے حضرات۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی صفات میں اعلیٰ ترین صفت اللہ کی وہ ہے جس کی بالمقابل اس کی ضد قائم نہیں ہو سکتی۔ سیاہ ہے تو سفید اس کے مقابلے میں اس کی ضد ہے نا، اوپر ہے تو نیچے اس کی ضد ہے نا، اس کے مقابلے میں اللہ کی 8 صفات ایسی ہیں جن کے مقابلے میں کوئی چیز قائم نہیں ہو سکتی۔ اسے شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات ثمانیہ، 8 صفات جن پہ ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت حیات ہے، خدا زندہ ہے، حیات کے مقابلے میں موت ہے۔ اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی چیز ہے ہی نہیں جس پہ موت نہ آئے، اللہ کی ذات پاک۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا سور جو پھونکا جائے گا تو کائنات میں ہر چیز مر جائے گی، اور پھر دوسرا سور جو پھونکا جائے گا تو مردے اٹھائے جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا جب مجھے اٹھایا جائے گا تو پھر میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر کھڑے ہیں مجھ سے بھی پہلے۔ پھر فرمایا میں نہیں جانتا کہ وہ مجھ سے پہلے زندہ کر دیے گئے یا پھر طور پہ جو بے ہوش ہوئے تھے اللہ نے اس بے ہوشی کی وجہ سے انہیں اس دن مستثنیٰ کر دیا۔ قرآن میں بھی آیا، اللہ نے فرمایا کہ موت جب ختم ہو جائے گی، ہر چیز مر جائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ کہے گا کہ لمن الملک اليوم، لوگوں اب کس کی بادشاہی؟ بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے اپنے زمانے کے 30 مار خان سب قبروں میں اور مرے پڑے ہیں۔ اللہ کہے گا کہ لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ اور پھر خود ہی کہے گا کہ للہ الواحد القہار، ایک اللہ جو پورا غلبہ رکھتا ہے، آج اس کی بادشاہی۔ تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور موت اس میں نہیں ہے، اس لیے کہ موت عیب ہے۔ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ علم ہے، علم کے مقابلے میں جہالت ہے، ہر ایک میں ہوتی ہے۔ جتنی چیز اسے نہیں پتا وہ اس کے معاملے میں جاہل ہے۔ روح کے متعلق اللہ نے فرمایا ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے روح کے بارے میں، روح کے بارے میں بہت کم علم دیا گیا ہے۔ تو جو علم نہیں دیا گیا اس کے بارے میں تو لوگ جاہل ہیں۔ تو اللہ کی صفت حیات، علم، قدرت، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ فلسفے کا بھی مسئلہ ہے کہ قدرت کیا ہے، لیکن وہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، کانٹوں بھرا مسئلہ ہے، اس پہ نہیں جاتے۔
اللہ قادر ہے ہر چیز پر، اور اللہ تعالی کی قدرت کو چیلنج کرنے کے لیے ان دہریوں نے ایک عجیب بات چھوڑی ہے۔ اسکول کالج کی زندگی میں بچے ایک دوسرے سے بعض اوقات پوچھتے، اب تو خیر مذہب مسئلہ ہی نہیں رہا، مذہب زیر بحث ہی نہیں، لیکن جب مذہب ہوتا تھا کبھی کسی زمانے میں زیر بحث، تو اسکول کالج میں بچے لڑکے ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ کیا خدا کوئی ایسا پتھر بھی بنا سکتا ہے جس سے وہ خود نہ اٹھا سکے؟ ایسے سوال۔ تو وہ اللہ کی قدرت کو معطل کرنے کے لیے، بیکار بتانے کے لیے، تو اگر وہ بیکار ہے تو وہ تو پھر خدا ہی نہ رہا۔ اللہ کی قدرت، پھر قدرت کی آگے تقسیم ہوئی ہے، اس پہ نہیں جاتے، بس اتنا اجمالاً سمجھنا چاہیے جو قرآن کریم نے بتا دیا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، علم، حیات اور قدرت۔ سمع، اللہ سنتا ہے، اس لیے کہ سمع سننے کے مقابلے میں بہرا آ جاتا ہے، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس سماعت پر زور دیتا ہے قرآن میں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ ہی کی ذات سننے والی بھی ہے اور جانتی ہے، بار بار سماعت کی طرف۔ ان ربی لسمیع الدعاء، اور میرا پروردگار دعا کو سننے والا ہے۔ ان ربی قریب مجیب، میرا پروردگار میرے بہت قریب ہے، مجیب میری باتوں کا جواب دیتا ہے، سنتا ہے۔ اس لیے کہ شیطان اور کافر انکار کرتا ہے کہ اللہ سنتا ہی نہیں، اور شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اتنا عرصہ ہو گیا یہ چیز مانگتے ہوئے، خدا تمہاری نہیں سنتا۔ اللہ نے شدت سے نفی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمہارا پروردگار تمہاری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اللہ کا سننا بھی عجیب ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی تھیں کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی خولہ کو طلاق دی تھی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو تھے بہت جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں، وہ کہتے تھے تم بدر کے گن گاتے ہو اور بدر کا کہتے ہو کہ بدر اتنی بڑی جنگ تھی، اور یہ میں تمہیں بتاؤں ہم تو بدریوں سے بھی بڑھ کے ہیں، اور حقیقت یہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ مکرمہ میں آخری جو دور گزرا ہے نا، بالکل آخری سال، اتنے عاجز ہو گئے تھے ان کافروں کے ظلم اور زیادتی سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے قبیلوں کا جا کے محاورے میں کہتے ہیں دروازے کھٹکھٹاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر تم چاہو تو میں اللہ کا پیغام تمہیں سناؤں، تم چاہو تو میں اللہ کا کلام تمہیں سناؤں، اور نفرت سے دروازے بند کرتے تھے، مٹی پھینکتے تھے، کہتے ہمیں ضرورت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ غلبہ چھا گیا تھا اس بات کا کہ یا اللہ میں کروں کیا اب، اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی حقیقت یہ تھی کہ حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ یہ ساری سوسائٹی جو عربوں کی تھی یہ قبیلوں پر مشتمل تھی، یہ قبائلی زندگی تھی، مکہ میں قبائلی زندگی تھی، قبائلی ایک دوسرے کے جتنے بھی آپ مخالف ہوں مگر اپنے فرد کی حفاظت کرتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ابو طالب تھے، اسی لیے جو کتابوں میں آتا ہے نا کہ چچا سے ملنے، ابو طالب سے ملنے گئے مشرکین اور کہا یہ، وہ اسی وجہ سے کہ انہیں پتا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کچھ کہا تو یہ ہاشمیوں کا آدمی ہے اور مکہ میں لڑائی چھڑ جائے گی۔ اور حضرت ابو طالب کا جب انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اب وہ جو اصل میری طاقت تھی نا خاندانی، وہ ختم ہو گئی، اور نیا جو قبیلے کا سربراہ بنا وہ ابو لہب تھا، وہ پہلے ہی مخالف تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زبردست سیاست جانتے تھے، فوراً طائف کا رخ کیا، طائف تشریف لے گئے کہ مرکز اب کہاں بنائیں، طائف والوں سے پلٹے ہیں۔ یہ جو 3-4 سال تھے بہت تکلیف کے تھے، لوگوں کے دروازوں پہ جا کے کہتے تھے کہ ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے پروردگار کا پیغام آپ کو دوں، آپ کے رب نے جو کچھ کہا آپ کو بتاؤں۔
اور وہ نفرتوں کا اظہار کرتے تھے۔ اس زمانے میں امید کی کرن جو پہلی پھوٹی ہے اور پہلا سہارا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، جب منا میں آپ گئے کافروں کو سمجھانے تبلیغ کے سلسلے میں، تو کچھ لوگ آپ کو ملے اور انہوں نے آپ کی بات کو غور سے سنا اور ان کا تم ٹھہرو ہم پھر بات کرتے ہیں۔ یہ پہلی امید کی کرن پھوٹی اور انہوں نے آپس میں بیٹھ کے کہا یہ یہودی جو کہتے ہیں کہ ایک نبی آئے گا اور وہ یہاں کھجوروں والی زمین مدینہ منورہ میں کا مراد یہاں آئے گا اور ہم مل کے لڑیں گے اور ہمیں مار دیں گے، یہ وہی شخص ہے، اس پہ ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ یہودی اسے مان لیں اور مارے جائیں سارے، یہ وہی لگتا ہے۔ بس انہوں نے بیعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مسلمان ہو گئے۔ یہ جو مسلمان ہوئے ہیں نا بیعت عقبہ، اب وہ مسجد آ گئی ہے، اس مسجد کو اس زمانے بڑا تلاش کیا تو پہاڑوں میں تھی، اب انہوں نے پہاڑ وغیرہ گرا کے اب سامنے آ گئی ہے مسجد۔ اس مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام کو شاید 12 یا 18 افراد تھے۔ وہ تھے عبادہ بن صامت، یہ لوگ تھے۔ پھر بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی، پھر اگلے سال اور لوگ آئے، پھر اس سے اگلے سال اور لوگ آئے۔ تیسری مرتبہ جب آئے ہیں تو اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ کی یہ بات بتا دی تھی، بات اتنی پھیلی نہیں تھی۔ تو حضرت عباس تشریف لائے تیسری بیعت میں، اور انہوں نے دعوت دی تھی ہجرت کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مان گئے تھے کہ میں مدینہ آ جاؤں گا، مرکز وہاں بنا لیں گے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا تم جانتے ہو کس کو ساتھ لے کے جا رہے ہو اور تم جانتے ہو تمہاری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس کو ساتھ نہیں لے کے جا رہے، ہم پورے عرب اور عجم سے جنگ کرنے کے لیے تلواروں کو نکال رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کی ہجرت کا مطلب کیا ہے، ساری دنیا ہماری مخالف ہو جائے گی اور ہمیں اپنی بھی حفاظت کرنی ہے اور ان کا میرے بھتیجے کی حفاظت کرو گے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہے اسی طرح کریں گے جس طرح ہم اپنے بچوں کی اپنی بیویوں کی کرتے ہیں۔ تو عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ اور لوگوں کی بیعت کی جب آئی باری تو انہوں نے عجیب بات کی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ کو لے جا تو رہے ہیں لیکن ایسے نہ ہو، یہ ہے مستقبل کو دیکھنا، ویژن۔ انہوں نے کہا کل اللہ آپ کو طاقت دے اور آپ پھر اپنے قبیلے میں واپس آ جائیں، ہم تو آپ کے لیے اتنی محنت کریں اور آپ آخر پہ پھر اپنے قبیلے میں واپس آ جائیں تو پھر تو کچھ نہ ہوا نا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ان کا پکڑ کے کھینچ دیا اور آپ نے فرمایا میری اور تمہاری قبریں اب ایک ہیں، میری اور تمہاری زندگی اب ایک۔ یہ پہلی امید کی کرن تھی، اس لیے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کہتے تھے تم بدر کا کہتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کن حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سہارا بنے اور بیعت کی۔ یہ عبادہ بن صامت تھے۔ یہ درمیان میں ان کا تعارف اس لیے کرانا پڑتا ہے کہ اگر ہم یہ کہہ کے گزر جائیں کہ عبادہ بن صامت نے کہا تو آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ عبادہ کتنی بڑی شخصیت تھی اسلام میں، مدینہ منورہ میں خاص طور پہ جو تہ میں پتھر رکھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ عبادہ رضی اللہ عنہ، اسی لیے ان کی اتنی تعظیم وغیرہ۔ اسی لیے جو لوگ گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے کوئی معلم مقرر کر دیں، تو آپ نے حضرت عمیر رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا تھا کہ جاؤ اور انہیں دین سکھاؤ۔ پھر انہوں نے کہا تھا حضرت اسعد رضی اللہ عنہ تھی، اسعد پہلے آدمی ہیں انصار میں سے جو بقیع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا اور دفن کیا تھا۔ یہ اسد ابن زرارہ پہلے سردار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم جمعہ پڑھا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرو، تو انہوں نے اپنے قبیلے میں قائم کیا تھا۔ اسعد رضی اللہ عنہ سے پہلے کسی نے حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جمعہ قائم نہیں کیا، اس لیے کہ مکہ میں جمعہ کہاں پڑھا جا سکتا تھا۔ عبادہ بن صامت نے اپنی بیوی خولہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے
ران پہ سر رکھ کے لیٹے ہوئے تھے اور میں آپ کے بالوں میں تیل لگا رہی تھی۔ تو دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے فرمایا پوچھو کون ہے؟ میں نے پوچھا تو اس کا خولہ۔ آپ نے فرمایا آنے دو۔ ویسے ہی لیٹے رہے، میں سر پہ تیل کی مالش کرتی رہی تو خولہ رونے لگی۔ تو اشارہ فرمایا، خولہ قریب آئیں، فرمایا کہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں وہ جھک گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی بات اس نے کہی۔ جب آپ نے کچھ کہا تو اور رونے لگی۔ اب میں پاس بیٹھی ہوں، آپ کے بالوں میں میری انگلیاں ہیں، مجھے نہیں پتا یہ کیا کہہ رہی ہے اور آپ کیا فرما رہے ہیں۔ اور یکا یک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور میں پیچھے ہٹ گئی۔ اور جب وحی کی کیفیت سے باہر آئے تو آپ نے فرمایا خولہ مبارک، اللہ نے تمہارے لیے وحی نازل کر دی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میں حیران کہ ہوا کیا۔ پتہ چلا کہ خولہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں یہ کہا کہ اس عبادہ کو آپ دیکھتے ہیں، اس کے بچوں کے لیے میں مشق کے طور پہ رہی، یعنی اس کی اولاد مجھ میں پرورش پاتی رہی، اور پھر اس کے بچوں کے لیے میں دودھ انہیں پلاتی رہی، میں ان کی ماں بنی، اور اس بڑھاپے میں آ کر مجھے یہ کہتا ہے کہ تو آئندہ سے میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں۔ یہ اس نے کہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے متعلق خدا نے کوئی کتاب میں حکم نازل نہیں کیا۔ یہ اور رونے لگی اور کہنے لگی ساری چیزوں کے بارے میں آپ پہ وہی آ جاتی ہے، ایک میں ہی ایسی بدقسمت رہ گئی ہوں کہ میرا کوئی ذکر نہیں، میری مسائل کا کوئی حل نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی طاری ہو گئی۔ یہ جملہ جو آگے آ رہا ہے نا، کمال یہ ہے، یہ بس آپ کو سنانا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں عائشہ جو پاس بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی انگلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں تھیں اور جاگ رہی تھی، خدا کی قسم وہ تو نہ سن سکی اور اللہ نے سن لی، اللہ نے آسمانوں پہ اس کی سن لی۔ یہ ہے اللہ کی سماعت، یہ ہے اللہ کا سننا۔ بڑی بلیغ مثال ہے اس کی، اور اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی۔ اللہ نے فرمایا تمہاری مائیں وہی ہوتی ہیں جو تمہیں جنم دیتی ہیں، منکرم من القول وزورا، جھوٹی بات کہتے ہو، ایسی بات کہتے ہو جو مانی نہیں جا سکتی۔ تم میں سے کوئی بھی ایسے کہہ دے اپنی بیوی کو تو اسے چاہیے کہ 60 مسکینہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ 28واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے نا، اس کی پہلی آیات میں حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کا، عبادہ رضی اللہ عنہ کا یہی قصہ ہے۔ تو اللہ اس کی صفات میں حیات ہے، علم ہے، قدرت ہے، سمع ہے، بصر ہے، خدا دیکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں، آج پڑھیں گے قاری صاحب اس کو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین کی تہ میں جو بیج پھوٹتا ہے وہ بھی اس کے علم میں، فالق الحب والنوى، گٹھلی کو چیر دینے، بیج کو چیر دینے والا، گٹھلی کو پھاڑ دینے والا، اور دیکھتا ہے ایک ایک چیز اس کی نگاہ میں ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ اتنا استحضار کا، حضوری کا غلبہ تھا اللہ کی کہ اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کے سامنے پاتے تھے، بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مسئلہ اتنا زیادہ یہ بڑھا کہ کپڑے تبدیل کرنے میں دشواری ہونے لگی۔ انہیں عرض کیا اللہ کے رسول کپڑے نہیں بدل سکتے، اللہ کے سامنے کیسے برہنہ ہو جائیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اللہ نے کہا تم جس حال میں بھی ہو، کپڑے پہنے یا اس کے بغیر، اللہ سب دیکھتا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اللہ کی حضوری کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا۔ 11ویں پارے کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اس لیے اللہ دیکھتا ہے۔ کلام اللہ کی یہ چھٹی صفت ہے کہ اللہ کلام کرتا ہے اپنی مخلوق سے۔ آخری مرتبہ جو اللہ نے کلام فرمایا ہے وہ قرآن ہے، بس۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں یہ کہا تھا
کہ اللہم ان شئت لم تعبد، اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آئندہ دنیا میں عبادت نہ ہو، بس پھر ختم کر دیں، آج ہم پٹ جائیں، آج ہم مارے جائیں سارے۔ پھر جانتے تھے نا کہ میں خدا کا آخری رسول ہوں اور آخری شخص ہوں جس سے اللہ کلام کر رہا ہے۔ اس لیے جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے لیے بھی نبوت کی بات کرتے ہیں نا، وہ ان کا مزعومہ باطل نبی وہ بھی یہی لکھتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کلام کیا، اللہ نے مجھ سے کلام کیا۔ جانتے ہیں نا کہ خدا اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم اپنے بندوں سے کلام کرتے ہیں وحی کے ذریعے، اور کبھی براہ راست۔ اللہ کا وہ کلام جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، خدا کا آخری کلام ہے جسے ہم قرآن کہتے ہیں، نہ اس کے بعد کوئی کتاب ہے اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہے۔ یہ خدا کلام کرتا رہا ہے 22 سال اور 8 مہینے، مسلسل وحی آتی رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ قرآن کریم مکمل ہوا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جبریل امین جو لے کے آتے رہے ہیں، جبریل پہ سخت غیرت آتی ہے خدا کو۔ یہودیوں نے کہا نا کہ کون آپ پہ وحی لاتا ہے؟ آپ نے کہا جبریل، ان کا یہ تو ہمارا ازلی دشمن ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ مریم کی پاکیزگی کی گواہی فرشتوں نے دی تو یہی تو تھا۔ آپ کہتے ہیں جبریل لے کے آیا کلام، یہ تو ہمارا ازلی دشمن ہے۔ اگر آپ پر میکائیل وہی لے کے آتے جو بارشوں کے فرشتے ہیں، رحمت آتی تو تب ہم آپ کو مان لیتے۔ اللہ نے شدید، اللہ نے کہا کل من کان عدو لجبریل، ان سے پوچھ کون ہے جو جبریل کا دشمن بنتا ہے؟ جو جبریل کا دشمن بنتا ہے وہ میرا دشمن ہے۔ اس لیے کہ جبریل واسطہ ہیں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کی بھی خبر دی ہے جبریل کے۔ اللہ نے فرمایا عند ذی العرش مکین، میرے عرش کے پاس ہی اس کا گھر ہے جہاں جبریل رہتا ہے۔ جبریل امین کی طاقت، اس کی قوت اتنی شدید ہے، اتنی زبردست قوت ہے کہ ایک پر ذرا سا حصہ ایسے رکھ کے زمین کو اچھالا اور پورا وہ خطہ واپس پلٹا ہے، اور کچھ باقی نہیں رہا، نیچے سے سمندر نکل آیا۔ بہت چیزیں ان کے بارے میں، کون اب اس تفصیل میں جانے کا بھی وقت نہیں ہے، لیکن جبریل امین، اللہ نے کہا عند ذی العرش مکین، میرے عرش کے پاس ہی اس کا گھر ہے، مطاعن، ہماری بات مانتا ہے، ثم امین، اور پھر یہ ہے کہ جو ہم کہہ دیں ویسے ہی کرتا ہے، امانت دار۔ جبریل امین، یہ پوری دنیا ان کی اتنی دسترس میں ہے کہ بڑے بڑے ہمارے مفسرین اور فلاسفہ نے بحث کی ہے کہ جبریل جب وحی لاتے ہیں یا لیلۃ القدر میں جب بندوں سے ملتے ہیں، اللہ کے اچھے بندوں سے ملتے ہیں، وہ اپنے گھر سے جدا ہوتے بھی ہیں یا نہیں؟ یعنی جس طرح نظر کام کرتی ہے نا، جبریل امین بھی اسی طرح ان کا کام ہے کہ وہ عرش کے قریب اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور یہاں بھی ایک آدمی سے مل رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ نزل بہ الروح الامین، روح امین اس قرآن کو لے کے آئے، علی قلبک، آپ کے دل پہ نازل، یہ نہیں فرمایا دماغ پہ نازل کیا، فرمایا دل پہ نازل کیا۔ اسی لیے فرمایا وما ادراک ما تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر میں جبریل امین آتے، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے، پھر جبریل امین لوگوں سے ملتے ہیں۔ تو اللہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے۔ اگر دیکھنا سننا خدا کا نہ ہو تو معاذ اللہ وہ بہرا اور اندھا، یہ عیب ہے، اور خدا کی ذات عیب سے پاک ہے۔ تو اس لیے علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، 7ویں صفت اللہ کی ارادہ ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اور جب ہم کسی چیز کا ارادہ فرما لیں کہ کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتی۔ کہتے ہیں ہو جا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ واقعی کوئی زبان سے کہتا ہے کن ہو جا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ارادہ ہی کافی ہوتا ہے۔ ہمیں سمجھانے کو کہا ہے کہ ہم کہتے ہیں ہو جا، وگرنہ اللہ کا ارادہ ہی کافی ہے۔ ایک مرتبہ ارادہ فرما لیا
کہ ایک دنیا بنائیں گے، اس ایک ارادے کا نتیجہ ہے کہ یہ کائنات بن گئی، اس ایک ارادے کا نتیجہ ہے۔ اور اس کے ارادے کا اذا ارادہ شیئن، جب ہم کسی کام کا ارادہ کر لیں ہم کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتی۔ عالم امر میں خاص طور سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اللہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیں ہو جاتی۔ تو علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ، اور 8ویں صفت جو بعض رات ارادے میں ہی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں بس ارادہ ہی ہے، یہاں ختم ہو جاتی ہیں 7 صفتیں اللہ کی۔ حنفی فقہا نے کچھ اس کی تشریح کی ہے، امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ نے تشریح کی ہے۔ جس طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ علم کلام میں اور فقہ میں مجتہد تھے، مجدد تھے، ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ جب خلافت بنو عباس میں وہاں علماء میں بحث تھی تو وہ یہاں پر سمرقند کے ایک محلے میں اس آدمی نے بیٹھ کر عقیدے کو ترتیب دیا۔ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے امام الہدا اور ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدے کے معاملے میں کوئی بڑا شخص ان سے زیادہ نہیں، تابعین اور ان لوگوں کو چھوڑ کے ابو منصور ماتریدی امام تھے، باندھ دیا کہ 333 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور اس وقت شدید بحث جاری تھی پورے عالم اسلام میں، جتنے مدارس تھے، جتنے بھی لوگ تھے اس عقیدے کی مباحث کر رہے تھے۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک متن لکھا، صاف ستھرا ایک ٹیکسٹ، اور انہوں نے کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے، 2 اور 2 4 کی طرح۔ اللہ نے اسے قبولیت دی۔ اور ایک ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ تھے بغداد میں، انہوں نے لکھا اس لیے امت اشعری ہے یا ماتریدی ہے، عقیدے کے اعتبار سے اشعری ہیں، وہ لوگ ہیں جو امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ نے بھی ایک ٹیکسٹ لکھا چھوٹا سا، انہوں نے کہا یہ عقیدہ ہے۔ شافعی حضرات نے اور حنبلیوں نے اشعری عقیدے کو لیا، اور حنفیوں اور مالکیوں نے امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ کے عقیدے کو لیا۔ اس لیے جو حنفی ہے سو ماتریدی ہے۔ یہ تو اب باتیں رہی ہی نہیں نا، اب تو لوگ جانتے بھی نہیں کہ ماتریدی اور اشعری کیا ہوتے ہیں، ان میں ذرا سا اختلاف، لیکن کوئی ایسا خاص اختلاف نہیں ہے، وہ بس ایسے ہی ہے۔ بعض جگہ تو بالکل کھیل لفظوں کا گویا ہے۔ ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ علیہ عثمانی سلطنت عثمانیہ کے بہت بڑے مفتی اور شیخ الاسلام تھے، انہوں نے اس پہ بڑی اچھی کتاب لکھی ہے، 40-50 چیزوں کا ذکر کیا، لیکن کوئی اتنی بڑی بات۔ تو ہم عقیدے کے اعتبار سے ماتریدی ہیں۔ امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کی ان 8 صفات کا ذکر کیا ہے، انہوں نے کہا ان 8 صفات پہ ایمان لانا واجب ہے، ضروری ہے۔ علم، حیات، سمع، بصر، کلام، ارادہ، تکوین، ایک رہ گئی حیات، علم، حیات، قدرت، سمع، بصر، کلام، ارادہ اور تکوین، یہ اللہ کی 8 صفات ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے، ہر آدمی کے لیے اس پہ ایمان لانا ضروری۔ باقی صفات کی بحث انشاءاللہ کل عرض کریں۔